ہاں اسٹارٹنگ وہاں سے کیا نا. حضرات دانش نام کا کوئی بچہ گم ہو گیا ہے، جن حضرات کو ملے وہ اسٹیج کے پاس پہنچا ہے. ایسی میں ایک بار میرا لو اسی رکھے رہو لا ادھر اس کو لے لینا چھوڑنا بورڈ میں آ رہا پورا بند مت کرو گے. ہاں چھوٹا دانا 35 روپیہ اور جکریا اسٹریٹ میں جائیے گا تو ہول سیل ریٹ میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمر پکڑا الحمدللہ وکفا میرا فوٹو دے. وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ لا سیما علی محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ الذین ہداهم اللہ. اما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اسٹیج پر تشریف علماء کرام اور سامعین کرام، ہمارے بڑے بڑے علماء تشریف فرما ہیں. ان حضرات کی موجودگی میں بیان کرنا اور پھر اس طرح بیٹھ کر بیان کرنا کیونکہ ان بڑوں کا حکم ہے، ورنہ میں 142 سمجھتا ہوں. کسی مجبوری کی وجہ سے میں حضرات کے سامنے ان کے حکم کی تعمیل میں بیٹھ گیا ہوں. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک بحر ناپیدا کنار سمندر، ایسا سمندر جس کا کوئی عطا نہیں، اور ناممکن ہے کہ آپ کی سیرت کو مختصر وقتوں میں بیان کیا جا سکے. لیکن دشمنان اسلام نے خاص طور پر آپ کی زندگی کے جس پہلو کو نشانہ بنایا ہے، میں اس کے اوپر مختصر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف شادیاں کی. ان متعدد بیویوں کو لے کر اگلے مغرب میں اور ان کے ہمنوائی میں اور ان کی تقلید میں دنیا کے کفار و مشرکین نے بڑے شور مچائے اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس گوشے سے متہم کرنے کی کوشش کی. جبکہ وہ حضرات جن کو یہ دعویٰ ہے کہ ہم آسمانی مذہب رکھتے ہیں، یہود و نصارہ، ان کو تو اس موضوع پر بات کرنے کا کوئی حق نہیں بنتا، اس لیے کہ بنی اسرائیل میں متعدد ایسے انبیاء آئے جن کی کئی شادیاں تھیں، جن کی تفصیلات کتابوں کے اندر موجود ہیں. خاص طور پر سیدنا سلیمان علیہ السلام اور اسی طرح ان کے والد محترم حضرت داؤد علیہ السلام، یہ حضرات اس سلسلے میں سر فہرست تھے. یہ الگ بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اور یحییٰ علیہ السلام نے کئی شادی نہیں کی ہے، لیکن ان حضرات کی زندگی اس اعتبار سے ہمارے لیے یہ دلیل نہیں بن سکتی، ورنہ تو پھر شادی کا رواج ختم ہو جائے گا اور ایک شادی بھی قابل اعتراض بن جائے گی. جو حضرات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انگلی اٹھاتے ہیں، انہیں یہ پہلے دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی طاقتوں سے نوازا تھا، اور پھر آپ نے متعدد شادیاں کی ہے تو زندگی کے کس لیے میں آپ نے جوانی میں کی، جوانی ڈھل جانے کے بعد یہ شادیاں کی ہے، کیا مجبوریاں کی، کیا حکمت ہے کہ اس کی بنا پر آپ نے یہ قدم اٹھایا ہے. اس سلسلے میں بخاری شریف کی ایک
واضح روایت ہمارے سامنے ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام آپس میں چرچا کیا کرتے تھے انہو اعطی قوت 30 کہ ہمارے نبی کو 30 مردوں کی طاقت دی گئی ہے، اور وہیں پر یہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 مردوں کی طاقت دی گئی ہے، جبکہ طبرانی شریف کی روایت ہے کلہم من رجال الجنہ، یہ 30 یا 40 یہ سب کے سب جنتی مردوں کی طاقت، اور ترمذی کی روایت کے مطابق ایک جنتی مرد کی طاقت دنیا کے 100 مردوں کی طاقت کے برابر ہے۔ اگر ہم حساب لگاتے ہیں تو اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4000 مردوں کی طاقت دی گئی تھی۔ ایسا نبی جس کو اس قدر قوت مردان کی دی گئی ہو، آپ اس کی زندگی کو پڑھیے، 25 سال کی عمر میں، اور پہلا نکاح آپ سے ایک ایسی عورت کا ہو رہا ہے جو 2 شوہر سے بیوہ ہو چکی ہے اور 40 سال کی عمر ہے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس سے آپ نکاح فرما رہے ہیں، اور آپ نے جوانی کے بہترین زمانہ، بہترین ایام یعنی 25 سال اور آپ نے حضرت خدیجہ کے ساتھ گزار دیے، 50 سال تک آپ نے سیدہ خدیجہ کا ساتھ گزارا ہے۔ اگر نعوذ باللہ من ذالک آپ اسی کام کے لیے دنیا میں آئے تھے جو گندے الزامات آپ کے اوپر لگائے جا رہے ہیں، عرب کی ایک سے خوبصورت لڑکیاں آپ کے سامنے پیش کی جا سکتی تھی، آخر آپ پہ جان چھڑکنے والے صحابہ کرام کون نہیں چاہتا تھا کہ میری بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں چلی جائے، میری بہن آپ کی بیوی بن جائے، کون نہیں چاہتا تھا؟ مگر اس کے باوجود آپ نے 50 سال تک کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد بھی آپ کا ذہن نکاحوں کی طرف نہیں گیا ہے، کسی نے توجہ کرائی ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے بچے ہیں، ان کی پرورش کا معاملہ ہے، آپ پریشان رہتے ہیں، دینی کاموں کی ذمہ داریاں ہیں، اگر آپ کوئی دوسرا نکاح کر لیتے تو بہتر ہوتا اور آپ کے بچوں کی پرورش ہو جاتی۔ اس تحریک کے بعد اللہ کے رسول کو خیال آیا اور پھر آپ نے متعدد شادیاں کی ہیں۔ آپ علماء کرام کی تحریریں پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ نے جو بھی شادی کی ہے، چاہے حضرت ام حبیبہ سے ہو، یا حضرت ام سلمہ سے ہو، یا حضرت عائشہ سے ہو، یا حضرت صفیہ سے ہو، جو بھی آپ کے نکاح ہوئے ہیں کسی نہ کسی حکمت کے اوپر مبنی تھا، کسی کی دلجوئی مقصود تھی، کسی کے باپ کی دلجوئی مقصود تھی، کسی کے بھائی کی دلجوئی مقصود تھی، اور سب سے بڑی وجہ یہ تھی جو علماء کرام نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف قسم کے الزامات لگائے گئے تھے۔ آپ شاعر ہیں، آپ کا یہ قرآن شعر ہے، آپ جادوگر ہیں، جادو کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں۔ ان الزامات کی تردید کے لیے اللہ کے رسول نے متعدد شادیاں کی تاکہ ہر قبیلے کی، ہر خاندان کی عورت مجھے دیکھے اور قریب سے پڑھے اور دنیا کے سامنے یہ گواہی دے کہ کیا واقعی میرے اندر جنون ہے، کیا واقعی میں کوئی شاعر ہوں، اور قرآن اللہ کی کتاب نہیں بلکہ کوئی شعر و شاعری کی کتاب ہے۔ چنانچہ متعدد بیویوں نے دنیا کے سامنے گواہی دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بااخلاق، آپ سے زیادہ بااوصاف اور باکمال دنیا کے اندر کوئی پیدا نہیں ہوا۔ اور ہم آئے دن یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ ایک انسان دنیا کے سامنے تو بڑا بزرگ بنتا ہے، دنیا اسے پیر کہتی ہے، لیکن گھر میں اس کے حالات، اس کے اخلاق کچھ اچھے نہیں ہوتے۔ اس طرح کی بھی رپورٹیں سامنے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اپنے نبی کے اندرونی حالات، اب بیرونی حالات، باہر کے حالات اور اندر کے حالات سب کے سب ایک کھلی کتاب کی طرح دنیا کے سامنے رکھ دی جائے۔ باہر کے حالات کو بتانے کے لیے صحابہ کرام کا انتخاب فرمایا گیا، اور آپ کے اندرونی حالات اور آپ کے اندرونی اخلاق کو بتانے کے لیے آپ کے ازواج مطہرات اور متعدد بیویوں کا انتخاب کیا گیا۔ یہ بیویاں نہ ہوتی تو ہمیں کیا معلوم ہوتا کہ تہجد میں لمبی لمبی رکعتیں یہ نبی پڑھا کرتے تھے۔ لمبی رکعتوں کی بنیاد پر آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا، آپ کے پاؤں سوج جاتے، یا اندر کے یہ حالات کس نے بتائے؟ رب کے سامنے گڑگڑانا، رونا، اپنی بیویوں کو چھوڑ کر تہجد میں پڑے رہنا، اللہ کے سامنے سجدہ ریز رہنا، یہ ساری چیزوں کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے ہمیں دی ہے۔ اگر آپ نعوذ باللہ وہ ہوتے جو آج دنیا کے بعد بدبخت کہہ رہے ہیں تو آپ کی رات کسی میں گزرتی، مگر آپ حدیث کی کتابوں کو اٹھاؤ اور پڑھو اور دیکھو تو اندازہ لگے گا کہ آپ کے تہجد پڑھنے کے اوقات کیا تھے۔ کچھ رات میں تھوڑی دیر آپ سوتے، تہجد پڑھتے، تہجد سے فارغ ہونے کے بعد
सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, अगर आपको बीवी की जरूरत पेश आती तो अपनी जरूरत पूरी करते, वरना फिर आप फजर का इंतजार करते। सामने ला पूरा इसको ऑफ कर देंगे। और ये सब कुछ आखिरी उम्र में हो रहा है, 50 साल का अरसा निकल जाने के बाद हो रहा है। उसकी वजह यही थी कि मुतअद्दिद बीवियों के जरिए दुनिया के अंदर आपके अंदरूनी हालात को फैलाना था। और कुछ औरतों के अपने मसाइल ऐसे होते हैं कि औरत एक मर्द से उन मसलों को नहीं मालूम कर सकती, शर्माती है। हर एक का शौहर आलिम भी नहीं होता कि अपनी बीवियों को उसके अंदरूनी मसाइल बताए। है जो निफास